Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو بہت سے ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جس کے سلسلے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے۔ یقیناً تمہارا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا اور وہ بڑا ہی غالب اور علم والا ہے۔ تو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ آپ واضح طور پر حق پر قائم ہیں۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں پکار، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں، اور آپ اندھوں کو ان کے گمراہی سے راہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ مسلمان اور فرما بردار ہیں، اور جب ان پر بات بالکل ثابت ہو چکے گی تو ہم ان کے سامنے زمین سے ایک کیڑا نکالیں گے، ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ کل کے درس میں تھا کہ کافروں نے آخرت کا انکار کیا یہ کہہ کر کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے اور ہمارے آباء اجداد بھی جا چکے ہیں تو کیا اب ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ ایسے وعدے ہم سے بھی اور ہمارے آباء اجداد سے پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں، یہ سب پہلے کے قصے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ پہلوں کا کیا انجام بھی ہوا ہے۔ پھر نبی کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان پر غمزدہ نہ ہوں اور ان کی سازشوں کو دیکھ کر تنگ دل نہ ہوں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، بتاؤ اگر سچے ہو تو کہہ دیجئے کہ بہت جلد وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، بلکہ اس کا کچھ حصہ تو جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو پیچھے آ ہی رہا ہے۔ اور جنگ بدر کی شکل میں ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی۔ اللہ رب العزت بڑا فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی ساری غیب کی چیزیں اسی کو معلوم ہیں، کیونکہ کتاب مبین میں وہ موجود ہے۔ اب آگے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جس سلسلے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی،
اس پر انہیں مکمل یقین تھا اور اس پر وہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو انہوں نے قرآن سے اختلاف کیا اور یہ کہنے لگے کہ ایک تو تورات جب ہمارے پاس موجود ہے، ایک آسمانی کتاب جب ہمارے پاس موجود ہے تو دوسری کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کتاب صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن ان کی وہ تمام باتیں جس سلسلے میں آپس میں خود ٹکرا رہے تھے ان کو بھی واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ مثلا تورات کے اندر یہ پیشن گوئی موجود تھی کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس کے اوپر یہ کتاب گویا نازل ہوگی، وہ رسول ہوگا اور وہ پوری امت کا رسول ہوگا، اس کی یہ پہچان ہے اور فلاں علاقے میں وہ رسول آئے گا۔ تو اگر تورات کی روشنی میں دیکھا جائے تو بنی اسرائیل نبی خاتم نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پیدا ہوں گے اور ان کے ہاں نبی بن کر آئیں گے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے آپ کو بنو اسماعیل میں نبی بنایا اور قریش کے درمیان اور عرب میں آپ کو نبی بنایا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ وہ نہیں ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے، وہ آپ کے بارے میں آپ کے اخلاق و عادات کو اتنی اچھی طرح جانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ دوسرے کہ قرآن ان کی ان باتوں کا بھی واضح طور پر بیان کرتا ہے جو آپس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ تورات اصل وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے بعد وہ چلی آ رہی تھی، بعد میں کسی شخص نے اسے کاپی کرنے کی کوشش کی، جب وہ مٹ گئی تھی تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ اصل تورات وہ ہے۔ غالباً اس کا سینٹ پال نام ہے جس نے تورات لکھی تھی۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے جو آپس میں آیتوں میں اور تورات کے اندر جو اللہ رب العزت نے احکامات لکھے تھے، تحریر فرمائے تھے اور ان کو حکم دیا تھا، ان میں انہوں نے جو رد و بدل کیا تھا قرآن اس کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے۔ مثلا ایک زنا کرنے والے کو کیا سزا دی جائے گی؟ تورات میں اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن بعد کے ان کے علماء نے، ان کے پادریوں نے اس میں تبدیلی کر دی اور پیسے لے کر، رشوتیں لے کر جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کو بخش دیتے تھے، ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور جو غریب ہوتے تھے ان کو سزا دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو اختلافات وہ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ بنی اسرائیل کسی چیز کا انکار کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تورات کی روشنی میں جواب دیا تو انہوں نے انکار کیا، تو آپ نے کہا اللہ و تورات اور اسے پڑھو۔ جب پڑھنا شروع کیا تو جہاں پر وہ حکم تھا اسے انہوں نے چھپا دیا اور آگے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ یہ جہاں پر چھپایا ہے اسے پڑھو۔ پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں، ہماری کتاب میں موجود ہے۔ تو ایسے مختلف اعتبار سے جس میں انہوں نے اختلاف کیا قرآن اس کو بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ بھی ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے اس وقت کے۔ موسیٰ علیہ السلام خود نبی بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، تو آپ بھی ہدایت کا ذریعہ ہیں، آپ بھی لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہیں، تمام مومنین کے لیے۔ تو کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مانا جائے، تورات کے بارے میں تسلیم کیا جائے، یا یہ کہ قرآن کے بارے میں مانا جائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے،
ساری چیزیں ہدایت اور سارے اس میں جو ہے وہ رحمت ہے۔ اب جو لوگ نہیں مانتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان آخرت میں فیصلہ کیا جائے گا، اور بالکل صحیح فیصلہ ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا کہ کوئی سوچے کہ میرے نامہ اعمال اچھے اتنے تھے اور اس کا ہم کو بدلہ نہیں ملا، یا یہ کہ میرے نامہ اعمال برے جو تھے وہ اتنے تھے، ہم کو اس سے زیادہ سزا دے دی گئی، اس سے زیادہ کا ہم کو بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے حکم سے، اپنے حکمت سے وہ جو فیصلہ فرمائے گا وہ بالکل ٹھیک ہوگا، جتنا انسان نے جو کچھ کیا ہے اسی کے مطابق اس کو بدلہ اور اجر ملے گا۔ اب یہ جو فیصلہ اللہ فرمائے گا کن کے درمیان ہے؟ کیونکہ جب کتاب کوئی آتی ہے تو اس میں دو گروپ بنتے ہیں، ایک گروپ ہوتا ہے جو کتاب مانتا ہے، کتاب کو تسلیم کرتا ہے، اور ایک وہ گروپ ہوتا ہے جو کتاب کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون غلط راستے پر قائم تھا۔ لہذا جب اللہ فیصلہ فرمائے گا تو ایسا نہیں کہ وہ یوں ہی فیصلہ کر دے گا، ایک تو ایسا غالب ہے کہ فیصلے کے بعد کوئی سوچے کہ اس پر غلبہ حاصل کیا جا سکے، تو اللہ رب العزت پر کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ غالب ہے، وہی غالب رہے گا، اللہ مغلوب کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مغلوب انسان ہے، مغلوب تمام مخلوقات ہیں، یہی مغلوب رہیں گے۔ اللہ رب العزت غالب تھا، غالب ہے اور غالب رہے گا۔ دوسرے کے جو فیصلہ فرمائے گا، ایسا نہیں کہ لوگ بتا دیں گے، اس کی روشنی میں اس نے بیان کر دیا اور فیصلہ صادر فرما دیا، بلکہ اللہ رب العزت کو ایک ایک چیز کا علم ہے، اور ایسا علم کہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ آج یاد ہے کل بھول گئے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے اور اتنا عمیق ہے کہ اللہ رب العزت کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی وہ بھولتا بھی نہیں ہے، کبھی اسے بھول چوک اور اس پر نسیان لاحق نہیں ہوتا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ ہمارے آبا و اجداد صحیح راستے پر تھے یا نہیں تھے؟ ہمارے آبا و اجداد صحیح راستے پر تھے یا نہیں تھے؟ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ کہہ دیں گے کہ غلط ہے تو ہماری قوم موسیٰ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے گی، ارے ہمارے آبا و اجداد کو غلط کہہ دیا، تو وہ ان کو پر ٹوٹ پڑے گی اور ان کا کام تمام کر دے گی۔ اور اگر یہ کہہ دیں گے کہ پہلے کے لوگ جو گزر چکے ہیں وہ بالکل صحیح راستے پر قائم تھے، تو ہم کہیں گے ہم بھی انہیں کے راستے پر قائم ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ختم ہو جائے گی، کٹ جائے گی، اور ہماری بات غالب آ جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا، کیا ہے؟ علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، میرا رب نہ کبھی بھولتا ہے اور نہ کبھی بے راہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کہیں پر اس کو نسیان لائق ہو جائے، یا یہ کہ بتاتے ہوئے راستے سے بے راستے پر ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت کا علم بہت وسیع بھی ہے اور وہ بہت زیادہ علم والا ہے، اور کبھی وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو اپنے علم سے وہ فیصلہ فرمائے گا، اس لیے فرمایا کہ وہ غالب بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے۔ لہذا آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ آپ حق پر قائم ہیں اور واضح حق پر قائم ہیں۔ اب رہا معاملہ ان کافرین کا، ان منکروں کا جنہوں نے انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں اور آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے ہیں۔ یہاں پر مردے سے مراد ایک تو یہی کہہ لیجئے کہ فی نفسی جب انسان دنیا سے چلا جائے، اگر حقیقی معنی لیا جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، کسی کی روح نکل جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم اگر اسے اب کوئی بات سنانا چاہیں تو ہماری بات نہیں سن سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ جو یہاں پر تعبیر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے انسان مردہ ہو جائے، یعنی ایمان
اور بھلائی کی بات اسے تسلیم نہ ہو، بلکہ وہ برائی کو اور ظلم کو، کفر کو، طغیان کو، سرکشی کو، نافرمانی کو، شرک کو، ان تمام چیزوں کو وہ اپنا مذہب سمجھتا ہو، تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مذہبی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے وہ مردہ ہو چکا ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ایمان جب ہے ہی نہیں تو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب ایسے مردے کو جس کے اوپر مہر لگ چکی ہے، آپ ایمان کی بات اور دین کی بات سنانا چاہیں گے تو سنا نہیں سکتے۔ دوسرے کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ بہروں کو نہیں سنا سکتے، تو حقیقت میں جو بہرا ہوتا ہے اسے ہم سنا نہیں سکتے، لیکن بہرا خاص طور سے اگر بھاگ رہا ہو تو اسے اور بھی نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح یہ جو عقل کے اندھے ہیں دین کے اعتبار سے، کہ دین کی صحیح باتیں جب ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اللہ کے احکامات ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ بہرے بن جاتے ہیں، وہ اندھے بھی ہوتے ہیں اور وہ بہرے بھی بن جاتے ہیں۔ اب ایسا بہرا جو قرآن کی تعلیم، جو اسلام کی تعلیم سننا ہی نہ چاہے اور قرآن کی تعلیم اس کے سامنے سنائی جائے تو پیٹھ پھیر کر وہ بھاگ رہا ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے بہروں کو آپ سنا بھی نہیں سکتے، اور ایسے اندھے کو آپ راستہ بھی نہیں دکھا سکتے ہیں کہ اس کے گمراہی سے نکال کر آپ اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیں۔ ہاں، آپ کی بات صرف وہ لوگ سنیں گے جو ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ مطیع و فرما بردار ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ آخر میں جب آخرت کا ذکر شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی کہ جب ان کافروں پر اللہ رب العزت کی بات پڑ جائے گی اور وہ حق ثابت ہو جائے گا جو ہونا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت زمین سے ایک جانور پیدا فرمائے گا، اسے نکالے گا اور پھر وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ وہ زمین کون سی ہے جہاں سے یہ جانور نکلے گا؟ مفسرین نے بہت سی روایتوں کے تعلق سے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ زمین کوہ صفا ہے، یعنی جو مکے میں ہے اور جہاں سے لوگ اپنے طواف شروع کرتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، سعی شروع کرتے ہیں اور مروہ پر جا کر ختم کرتے ہیں، تو کوہ صفا جہاں سے شروعات ہوتی ہے سعی کی، تو وہاں سے وہ جانور نکلے گا اور نکل کر لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اسے دابۃ الارض یہاں کہا گیا، یعنی زمین کا ایک جانور، زمین کی ایک مخلوق۔ اس کی شکل و شباہت بھی لوگوں نے بیان کی کہ ایسے ایسے ہوگا، لیکن بہرحال جس وقت یہ جانور نکلے گا تو وہ بالکل قیامت کا وقت ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو چکا ہوگا، مغرب سے نکلنا شروع ہو چکا ہوگا، کیونکہ ابھی سورج کہاں سے نکل رہا ہے؟ مشرق سے، ایسٹ سے نکل رہا ہے، اور اس کے بعد سورج نکلے گا اس وقت کہاں سے؟ ویسٹ سے، مغرب سے، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہے اس جگہ سے وہ نکلے گا، اور جہاں سے نکل رہا ہے یہاں پر آ کر ڈوبے گا، تو وہ آخری وقت ہوگا۔ تو جس دن یہ سورج نکلے گا اس دن یہ جانور بھی نکلے گا، اور اس دن جو ہے لوگوں کو بیان کرے گا کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، لیکن یہ صرف اب ان کو ڈرانے کے لیے ہے، ان کو بتانے کے لیے ہے، اور ان کے ہدایت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قیامت بالکل قریب ہو چکی ہے، اور اس نشانی کے بعد گویا کہ اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو اب توبے کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا جب ان پر یہ بات ثابت ہو گئی مکمل طور پر کہ وہ جہنمی ہے، تو اس وقت جانور نکلے گا اور کہے گا کہ آخرت قائم ہونے والی ہے۔ یہ صرف ایک تہدید ہے، یہ صرف ایک تنبیہ ہے، اور ان کو بتانا مقصود ہے، ان کو یہ نہیں مقصود ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور اللہ کا کلمہ پڑھنے لگے، کیونکہ اب حق ثابت ہو چکا ہے، حق بات اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے اور ان پر وہ چیز پڑ چکی ہے، لہذا یہ جانور ان سے انسانی شکل میں ہی انسانی شکل میں گفتگو کرے گا، جیسے ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری زبان میں باتیں کرے گا، اور پھر لوگوں کو بتائے گا کہ وہ حق پر قائم نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ لوگ جو ہے آخرت پر یقین
نہیں رکھتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرے گا تو لوگوں کو حیرت ہوگی۔ تو اللہ گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ مسلط کیا گیا کہ تم نے ہمارے نبیوں کی بات نہیں مانی، جنہوں نے تم سے یہ کہا تھا کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، اور تم نے نبیوں کا انکار کر دیا، ان کی تکذیب کر دی۔ تو اب جو ہے تم اس بات کو مان لو کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، اب اس جانور کی بات مان لو۔ اور لوگ اس وقت اب مانیں گے بھی تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت پر مکمل طور پر ایمان کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔